آج ہم آپ کو ایک ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک یتیم بچے کا اور ان کی ظالم چاچی کا۔ جب اس ظالم عورت نے ان بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی، مگر پھر اللہ پاک نے اس پر ایسا کون سا بھیانک عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ خدا برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ نہ جانے کتنی بے برداشت تھی ان دو ننھے معصوم بچوں کا دکھ، جن کا پہلے باپ کا انتقال ہوا اور اب ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی اور انہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ دونوں بچے روتے ہوئے ماں کی میت کے پاس بیٹھے، بار بار ماں کا کاندھا ہلا کر روتے تو کبھی 5 سالہ عمر ماں کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ رکھ کر آواز دینے لگتا، مگر وہ تو ہمیشہ کے لیے ان سے دور جا چکی تھی۔ اس پر تو کسی اور کا سایہ موجود نہیں تھا۔ 7 سال کی چھوٹی لڑکی عائشہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بار بار اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی نظر جب آس پاس بیٹھی چند عورتوں پر پڑی تو اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ عائشہ سوچ رہی تھی، یہ عورتیں کبھی تو ہمارے گھر اس طرح نہیں آئی، آج کیوں آئی ہے؟ عائشہ اور اس کا بھائی عمر دونوں اپنی امی کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ جب عائشہ کی امی زندہ تھی تب وہ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے لوگوں کے دروازے پر دستک دے کر کچھ کھانے کو مانگتی رہتی۔ عائشہ کی ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، میں بیوہ ہوں، گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں بچا، خدا را مجھ سے اپنے گھر کا سارا کام کروا لیں اور بدلے میں مجھے روٹی دے دے، بلکہ باسی روٹی ہی مجھے دے دیں، میرے بچے بھوکے ہیں، میری حالت کو سمجھیں۔ اس پر تو کسی نے دھیان تک نہ دیا تھا اور لوگ کھانے کا دینے کی بجائے اسے دھتکار دیا کرتے تھے۔ عائشہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بار بار اپنے خاموش سوئی ہوئی مری ہوئی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں سے کہتی، امی آپ نے کیا سوچ کر ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا؟ امی آپ تو اس قید سے آزاد ہو گئی، مگر اب میرا اور عمر کا کیا بنے گا؟ ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ عائشہ روتے ہوئے عمر کو گلے سے لگا کر اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد چند محلے کی عورتوں نے عائشہ کی ماں کو غسل دیا۔ دونوں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور بکھرے بال، ننھے پیر، دونوں بچے ماں کے جنازے کے ساتھ چلنے لگے۔ تبھی چند عورتوں نے انہیں پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ ماں کا جنازہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، بچوں کی سسکیاں رک نہیں رہی تھی۔ دونوں بچے حسرت سے آنسو پونچھ رہے تھے اور دیکھتے رہے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ سبھی عورتیں اپنے اپنے گھر کی جانب چل دی، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور افطاری کا وقت ہونے والا تھا۔ کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا کہ ان 2 یتیم بچوں سے پوچھ لیں، کیا انہیں بھوک تو نہیں لگی تھی؟ کل سارا دن ان کی ماں گلیوں میں کھانا مانگتی رہی اور پھر مغرب کے بعد جب تھک ہار کے سبھی کی امید ٹوٹ گئی اور مایوس ہو کر گھر آنے لگی، تبھی بھوک کی وجہ سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چکر آ گیا اور وہ لاچار عورت اچانک سے زمین پر گر گئی اور تڑپ تڑپ کر وہیں پہ دم توڑ گئی، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور سب مغرب سے پہلے افطار کرنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس وجہ سے کسی نے اس عورت یعنی عائشہ کی امی پر دھیان نہیں دیا۔ افطاری کے بعد جب محلے والے اس کی لاش تک پہنچے تو اس کی آنکھیں ابھی بھی کھلی تھی، چند آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، بس حسرت ہی لے کر وہ دنیا سے چلی گئی۔ تب سے اب تک دونوں بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ ماں کی مری ہوئی لاش کو دیکھ کر ان کی بھوک تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، رات کا اندھیرا اب بھی پھیلنے لگا تھا۔ تبھی اچانک دھاڑے مار کر روتے ہوئے 2 لوگ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں بچے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگے، جہاں سے ان کا چچا اور چچی داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی چچا نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے تعزیت کی، جبکہ چچی نے دور سے ہی دونوں بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے صبر کی تاکید کی۔
چچا کا کہنا تھا کہ وہ آج صبح ہی انگلینڈ سے واپس پہنچے ہیں، مگر تبھی انہیں یہ خبر ملی کہ بھابھی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے، اس لیے میں فوراً انگلینڈ سے واپس آ گیا۔ عائشہ معصوم بچی تھی، اسے زمانے کی چالاکیوں کی کیا خبر تھی، اس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ عمر بھی بہن کی گود میں سر رکھ کر مسلسل رو رہا تھا۔ اس دن بجلی بھی گئی ہوئی تھی، اس لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چچا کو دیکھ کر بچوں کو تھوڑی ہمت تو ملی، ایک بار پھر سے بھوک کی شدت ستانے لگی۔ بچوں کا دل چاہا کہ چچا کو بتائے کہ وہ دونوں کل شام سے بھوکے ہیں۔ جھجکتے اس نے چچا سے کہا تو چچا کے چہرے پر دکھ کے آثار نما ہوئے۔ وہ روتے ہوئے دونوں بچوں کو سینے سے لگانے لگا اور پھر فوراً کھانا منگوا کر ان بچوں کو دیا۔ ایک لمحے عرصے کے بعد بھوک مٹانے کے لیے کھانا جب ملا انہیں، تو بچے کچھ پل کے لیے ہر دکھ بھول کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے۔ انہیں یوں کھاتا دیکھ کر منہ بسوڑنے لگی اور پھر دھیرے سے بڑبڑانے لگی کہ کیسے بھوکے بچے ہیں، یہاں ماں کو قبر میں اتارے 2 گھنٹے نہیں ہوئے کہ سب کچھ بھول بھلا کر کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ عائشہ اور عمر کا اب چچا کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں تھا۔ چچا نے اگلی صبح عائشہ کو اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے کا کہا، کیونکہ اب وہ اسے اور عمر کو اپنے ساتھ شہر لے جانے والے تھے۔ یہ سن کے ہی چچی کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے، مگر وہ شوہر کے آگے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ عائشہ کے چچا نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ جا کر بچوں کی کپڑے پیک کرو، تو چند لمحوں کے لیے چچی کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کیونکہ وہ بچوں کے گندے میلے کپڑوں کو بھلا کیسے ہاتھ لگا سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کا حکم ماننا پڑا اور بچوں کا سامان پیک کیا۔ عائشہ خالی خالی نظروں سے اس کے گھر دیکھنے لگی جہاں اس نے زندگی کے کئی سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے اس پل اپنے بابا کی یاد آئی تھی جو 3 ماہ پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گیا تھا۔ چند گھنٹوں کی سفر طے کرنے کے بعد دونوں بچے چاچا کے عالیشان گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کی نسبت سے چاچا بہت زیادہ امیر تھے، مگر چونکہ عائشہ کے ابا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے انہیں محنت مزدوری کر کے ہی گزارا کرنا پڑا۔ عائشہ کے چچا کے 3 بچے تھے اور تینوں ہی عائشہ سے بڑے تھے۔ عائشہ اور عمر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چاچا کا بڑا بیٹا ارسلان غصے سے بولا کہ پاپا یہ کن بھکاریوں کو گھر میں لے آئے ہو۔ ان کے یہ الفاظ ان دونوں بچوں کو شرمندہ کر گئے، کیونکہ دونوں کا حلیہ ابھی تو ایسا تھا وہ بھکاری ہی تو لگ رہے تھے۔ عائشہ کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ تبھی چچا نے ارسلان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارے چچا زاد بہن بھائی ہیں اور آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ چچا نے انہیں نئے کپڑے دلوائے اور اسکول میں داخلہ کروایا۔ جب تک چچا پاکستان میں رہے تب تک چاچی کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا رہا، مگر جو ہی چچا کو صرف چند دنوں کی چھٹی ہی ملی تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ ان بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ کہہ کر چچا یہاں سے چلے گئے۔ اشرف چچا تو تاکید کر کے گئے تھے، مگر چچی کو تو ذرا بھی خیال نہ آیا۔ اس گھر میں گھٹ رہے تھے وہ دونوں بچے۔ چچا واپس انگلینڈ کی فلائٹ پکڑ کر تبھی چلے گئے۔ چچی نے عائشہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 10 بج چکے تھے اور عائشہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ چاچی نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر بولی، لڑکی بہت ہو گیا تم دونوں کا ڈرامہ، کتنے دنوں سے صبر کا گھونٹ پی رہی ہوں۔ اشرف کو بھی نہ جانے تم پہ کیوں ترس آ گیا، تم جیسے بھکاریوں کو اٹھا کر گھر لے آیا، پورے کمرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، جس بستر پر بیٹھتے ہو وہیں بدبو پھیلا دیتے ہو۔ چاچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر عائشہ فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈر بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چاچی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا اور پھر پورے گھر میں صفائی کرنے کو کہا۔ عائشہ تو ایک بچی تھی، اس نے تو آج تک جھاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر ہاں ماں کو کئی بار لگاتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا اور جیسے تیسے کمرے سے جھاڑو لگانے لگی۔ ذرا سا کچرا چھوٹ جاتا چاچی شور مچا دیتی۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ عائشہ اور عمر کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے جیسے تیسے جھاڑو لگا کر کام ختم کیا اور چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ چاچی نے اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً چیک کر کر کہا کہ خبردار میرے کمرے میں آج کے بعد نہ آنا، جو بھی کہنا ہے باہر ہی کہنا۔
عائشہ سہم کر وہیں پہ کھڑی ہوگی اور پھر گھبراتے ہوئے انداز میں بولی، چاچی بھوک لگی ہے، ناشتہ دے دے۔ چاچی کی چہرے پر اس طرح کا غصہ تھا کہ دیکھ کر ہی وہاں پہ عائشہ حیران رہ گئی۔ اس حالت میں آپ مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ عائشہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھوک سے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ کچن میں آ کر دیکھا، بے ساختہ اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئی جہاں اس کے چاچا کے بیٹے ارسلان بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ تبھی عائشہ کی نظر اپنے بھائی عمر پر پڑی جو دروازے میں کھڑا ہوا للچائی نظروں سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے عمر کو کمرے میں بٹھایا اور پھر چلتے ہوئے ارسلان کے پاس آئی اور بولی کہ بھائی اگر تھوڑا سا کھانا بچ گیا ہو تو مجھے بھی دے دے، عمر کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ارسلان نے فوراً اپنی پلیٹ کو چھپا لیا اور غصے سے بولا کہ یہ میرا کھانا ہے، گندی لڑکی دور ہٹو، تمہیں یہ میں نے نہیں دینا۔ اتنا کہہ کر ارسلان نے عائشہ کو پیروں کی ٹھوکر دی، خود سے دور کرنے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں گئی جہاں عمر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ کے خالی ہاتھ دیکھ کر عمر بولا کہ بہت بھوک لگی ہے، ہمیں ناشتہ کب ملے گا؟ عائشہ چپ ہو کر عمر کو دیکھتی رہی اور بولی، عمر تمہیں پتہ ہے نا یہ ہمارا گھر نہیں ہے، آج گھر میں سب کا روزہ ہے، میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے اور تمہارے حصے کا بھی میں نے صبح صبح روزہ رکھ لیا تھا۔ اب اگر تم نے افطار سے پہلے کچھ کھایا تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت ناراض ہو جائے گا۔ عائشہ معصومیت کے ساتھ مسکراتی ہوئی عمر کو بہلا رہی تھی۔ عمر اتنا سن کر فوراً بولا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، مجھے کچھ نہیں کھانا، پھر شام کو مل کر مزے کی افطاری کریں گے۔ وہ بھی خوشی سے کہنے لگا کہ میرا بھی آج روزہ ہے۔ یہ دونوں بچے سارا دن بھوکے پیاسے گزارنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب عائشہ چچی کے پیروں کی مالش کر کے باہر نکلی تو ارسلان اس کا بچا ہوا کھانا اپنے پالتو کتے کو ڈال رہا تھا۔ عائشہ حسرت بھری نظروں سے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہاں آ کر بھی انہیں کوئی سکون نہیں ملا تھا، وہ مزید بے چینی کا شکار تھے۔ شام ہوئی تو چاچی نے نوکرانی کے ساتھ عائشہ کو کچن میں کام پر لگا دیا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی لڑکی خاموشی سے کام کرنے لگی کہ کچھ دیر بعد جب روزہ افطار ہوگا تو یہ سارے قسم قسم کے کھانے اور پھل اسے اور عمر کو بھی کھانے کو ملیں گے۔ عمر بے ہوش سا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد افطاری کا وقت ہوا تو چاچی اپنے بچوں کو دسترخوان کے پاس بٹھانے لگی۔ یہاں طرح طرح کے کھانے اور پھل رکھے ہوئے تھے۔ عائشہ جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور عمر کو جگانے لگی۔ عمر شدید کمزوری کا شکار تھا۔ جب اسے عائشہ نے دسترخوان پر رکھے کئی کھانے اور پکوان کے نام گن گن کر بتائے تو عمر خوشی سے اٹھ بیٹھا اور عمر کے ساتھ ہوئی عائشہ باہر آئی۔ دونوں بہن بھائی دسترخوان کی جانب بڑھ کر بیٹھنے ہی لگے کہ تبھی ایک آواز نے ان دونوں کو وہیں پہ روک دیا۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ اس کی چچی چلانے لگی، کہنے لگی کہ تم دونوں کو کس نے اجازت دی یہاں بیٹھنے کی؟ اتنی حیثیت تم دونوں بچوں کی کہ میری اولاد کے برابر بیٹھ کر تم لوگ کھانا کھا سکو۔ چچی کا کڑوا لہجہ ان دونوں بچوں کے دل سے ٹکرا گیا۔ چاچی کا ایسا انداز دیکھ کر دونوں بچے ڈر گئے اور وہیں رک گئے۔ چاچی نے ان دونوں بچوں کو وہیں فرش پر بیٹھنے کو کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ معصوم لڑکی عمر کو لے کر ان سے دور زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی چاچی نے نوکرانی کو آواز دے کر کہا کہ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ نوکرانی فوراً ایک ٹرے لے کر آئی اور ان دونوں بچوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ کھانے میں طرح طرح کے پکوان ملیں گے، یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ٹوکری میں کل رات کی بچی ہوئی باسی روٹی تھی، سادہ پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا۔ گڑیا اور عمر نے کتنی ہی دیر اس کھانے کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر چاچی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ان غریب بچوں کو ان کی اوقات یاد کروا رہی تھی جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے سامنے دسترخوان پر دیکھ رہے تھے جہاں کئی قسم کے پھل اور کھانے پڑے تھے اور پھر ایک نظر سامنے پڑی ہوئی سوکھی روٹی کو دیکھتے دونوں کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ بھوک تو مٹانی ہی تھی، چاہے جیسے ہی مٹتی۔ عائشہ نے اس سوکھی روٹی کو بڑی ہی مشکل سے توڑنے کی کوشش کی اور عمر کو پانی میں بھگو کر کھلانے لگی۔ عمر کی نظریں بار بار اس سموسے کی ٹکڑی پر جا رہی تھی۔ چاچی بھی ان کے سامنے ہی کھانا کھا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں ان معصوم بچوں کو ترستا دیکھ کر اسے سکون مل
مل رہا تھا۔ وہ انہیں سنا کر اپنے بچوں کو مزید کھانے کی تاکید کر رہی تھی۔ عمر سے سوکھی روٹی نگلی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بار بار نوالے کے بعد پانی کا گھونٹ بھرتا رہا۔ خشک حلق اور بنا سحری کے روزہ رکھا تھا۔ افطاری کے بعد چچا کا انگلینڈ سے فون آیا۔ جب چچا نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو چچی نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے دنیا بھر کا سکھ اس نے ان دونوں پر نچھاور کر رکھا ہے۔ پھر دونوں سوکھی روٹی کھا کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابھی اوپر کمرے میں آئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ چاچی ان کے پیچھے آئی اور آ کر بولی، نکلو اس کمرے سے، یہ کمرہ خاص مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تم جیسے منحوسوں کے لیے نہیں۔ جا کر اسٹور روم میں بستر بچھاؤ اور آئندہ وہیں پر سونا۔ انہیں اسٹور روم کا راستہ دکھا دیا۔ اسٹور روم بغیر روشنی کے کمرہ تھا۔ عائشہ اور عمر نے ایک ہی نظر دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا۔ عائشہ بڑی ہمت کر کے چچی سے بولی کہ چچی یہاں بہت اندھیرا ہے، عمر کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اس کمرے میں رہنے کی عادت نہیں۔ مگر شاید اس پر اس بات کا اثر نہ ہوا، وہ دونوں وہاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن ساری رات عائشہ اپنے بھائی کو دیکھ کر روتی رہی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی زندگی کچھ ایسی نہ ہوتی۔ یتیم بچوں کا دکھ بھی صرف عائشہ جیسے معصوم بچے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ باپ کے ہوتے ہوئے فاقہ ہی کیوں نہیں کاٹ رہے تھے، لیکن ماں باپ تو پاس تھے، ماں کی شفقت تو پاس تھی، پیار سے سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ تو تھا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آہستہ آہستہ انہیں اس کمرے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ دونوں بچے وہیں کھانا کھاتے اور وہیں سوتے اور سوکھی روٹی ملتی۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو افطاری کے وقت ہی کچھ کھانے کو نصیب ہوتا تھا۔ سارا دن پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ چاچی نے نوکرانی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو ان بچوں کو چھونے مت دینا اور انہیں کھانے نہ دینا۔ افطاری کا وقت ہوتا تو کھانوں سے طرح طرح کی خوشبو آتی۔ دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے اس کھانے کو دیکھتے رہ جاتے۔ اگلا دن آیا تو ایک بار پھر چچی نے صبح صبح عائشہ کو کام پر لگا دیا۔ سب سے پہلا کام اسے یہ دیا کہ وہ سارے دن اسٹور روم کی اکیلی صفائی کرے گی۔ وہ چاچی جو اپنے بچوں سے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھاتی تھی، وہ 7 سال کی بچی عائشہ کو کام پر لگا رہی تھی۔ خود بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار جا چکی تھی۔ خاموشی سے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا کام کرتی رہی۔ باقی گھر کا کام نپٹا کر جب نوکرانی نے اسٹور روم کا رخ کیا تو عائشہ کو ننھے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ آخر وہ بھی بچوں کی ماں تھی۔ اس کی نظر جب عائشہ کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بے ساختہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھوں میں سخت کام کر کے چھالے بن چکے تھے۔ یہ دیکھ کر نوکرانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک وقت کا کھانا اور باسی روکھی سوکھی روٹی کھا کر اس کے چہرے کی چمک بھی غائب ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور نوکرانی کو اس پل عائشہ پر بہت ترس آیا تھا۔ اس نے عائشہ کو بٹھایا اور چچی کے آنے سے پہلے خود سارا کام نپٹا لیا۔ شام ہوئی تو چاچی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس نے مارکیٹ سے لذیذ کھانے کی سامان لے کر آئی تھی۔ کھانے کے لذیذ خوشبو دونوں بہن بھائیوں کی بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گزری تو افطاری کا وقت بھی آ گیا۔ ایک بار پھر دسترخوان سجا جس پر چاچی نے بچوں کی خاطر کئی قسم کے کھانے آج باہر سے لے کر آئی تھی۔ ان کو دیکھ کر عائشہ اور عمر کے منہ میں پانی آ گیا۔ آج تو عمر سے صبر نہ ہوا۔ وہ عائشہ کا کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ ہی چچی کو بولو نا، مجھے ایک سموسہ کھانے کو دے دے، میرا بہت دل کر رہا ہے، میں روز روز نہیں مانگوں گا، بس آج ہی کھاؤں گا۔ عمر کی بات سن کر عائشہ کا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھی اور وہاں پہنچی جہاں چچی اپنے بچوں سمیت کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ عائشہ آگے بڑھی اور ایک پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا کر واپس پلٹی۔ چچی کا غصہ تو دیکھنے والا ہی تھا اور ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے اگلے ہی پل عائشہ کو پکڑا اور اٹھ کر اس کے قریب جاتے ہی ایک تھپڑ اس کو زور سے مارا۔ تیر تھی کہ چاچی نے گالیاں دیتے ہوئے، پیروں سے گھسیٹتے مارتے ہوئے عائشہ کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور منہ پر تھپڑ مار کر بولی، کمینی تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کھانے کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ آج تو تیری وہ حالت کروں گی کہ دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں تو سوچے گی بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر چچی اپنی کڑواہٹ اور غصہ اس
بچی کو دکھانے لگی اور بار بار منہ پر مارنے لگی۔ بیچارہ عمر چیختا چلاتا رہا، بار بار چچے کے قدموں میں گر کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب چچی تھک ہار کر بیٹھ گئی تو تب عائشہ کو مارنا بند کر کے روزہ افطار کرنے لگی۔ عمر روتا ہوا عائشہ کو اٹھاتا رہا، اپی اب تم کہیں مت جانا، پہلے ابو گئے پھر اماں اور اب تم خاموش ہو چکی ہو، سوکھی روٹی کھا لوں گا، میں تم سے کبھی بھی سموسہ نہیں مانگوں گا۔ عمر روتا بلکتا رہا مگر عائشہ تو بے ہوش پڑی تھی۔ چاچی اور اس کے بچے مزے سے افطاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عائشہ کو ہوش آیا تو اس کا سارا بدن درد سے چور چور تھا۔ وہ بامشکل اٹھ کر عمر کے ساتھ اسٹور روم میں آ گئی۔ آج تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ امی کو آواز دے دے کر بلا رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی بھوکے پیاسے بیٹھے رو رہے تھے کہ انہیں چچی کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ان کا دل سہم سا گیا، اب کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ چاچی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اب عائشہ بمشکل اٹھ کر اسٹور روم کے دروازے تک آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا وجود کانپ گیا۔ چاچی اور نوکرانی دونوں ارسلان اور اس کے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر فرش پر لیٹا رہی تھی۔ تینوں بچوں کی منہ سے آگ نکل رہی تھی، ان کے ہونٹ اور خون نیلے پڑے ہوئے تھے۔ فوراً ایمبولینس کو بلا کر انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ انگلینڈ سے چاچا بھی پہنچ چکے تھے۔ 12 گھنٹے تک تینوں بچوں کا علاج چلتا رہا۔ پہلے تو یہ فوڈ پوائزن سمجھتے رہے مگر جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو یہ صاف ہوا کہ بچوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ مزید تفتیش پر پتہ چلا کہ کل افطار میں جو سموسے اور کچوریاں وہ لائے تھے، وہ کل افطار میں جو سموسے تھے وہ دراصل ایسے تیل میں فرائی کیے گئے تھے جس میں 2 چھپکلیاں گری ہوئی تھیں اور اسی تیل میں سموسے فرائی کر کے دیے گئے تھے۔ اس رات ہسپتال میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، کئی لوگ پڑے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ 12 گھنٹے کے بعد ڈاکٹروں نے جو خبر سنائی وہ چاچا اور چچی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ تینوں بچوں کی موت ہو چکی تھی۔ کتنے ہی دن صدمے میں بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو وہ عائشہ اور عمر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ عائشہ تو بچی تھی، بھلا ان احساسات سے یا دل میں کینہ رکھنے سے کہاں واقف تھی۔ اس نے فوراً چاچی کو معاف کر دیا۔ چاچا کو بھی نے اپنے ظلم کا سب بتایا۔ اب چاچی کا عائشہ اور عمر کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں کو بھی ماں باپ کا پیار مل گیا۔ چاچی نے سبق سیکھ لیا تھا مگر اس سبق کی خاطر بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ پیارے ناظرین، جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور خاص طور پر یتیم پر جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، 7 آسمان کانپ جاتے ہیں اور اللہ عرش سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو ستایا، کون ہے جس نے یتیم پر اتنا ظلم کیا۔ آج ہم لوگ کتنے یتیموں کا حق کھا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں سے محبت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس ویڈیو کو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور مسلمانوں تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیے گا۔ اس سے اور بھی لوگ اس عبرتناک کہانی کو سن کر سیکھ سکیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔